سجد کرتے گزریے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے فرشتوں ٹھہرو میرا بعد میں کرنا حساب کتاب کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ساملیاں دے نین سلونے نین سلونے نین سلونے نین سلونے ساملیاں دے نین سلونے کجل دی چت چور چول چور کجل دی چت چول میں یار سے باہیڑا آوس مادڑے کو آوس مادڑے کو یار فریدہ نہ تھی اداسی نا 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 نہ تھی اداسی یار فریدہ نہ تھی اداسی اللہ ملے سائیں کول کول اللہ ملے خواجہ کول 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 اللہ ملے سائیں کول میں یار سے باہڑا آوس مانڈ دے محبت سے سب کہہ دیں آوس مانڈ دے کو 1 لکھ منگ سے ایک لکھ منگ سے 2 لکھ دے ساں 1 لکھ منگ سے 2 لکھ دے ساں ایک وری چا بول 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 ایک وری چا بول خواجہ بول ایک وری چا بول سبحان اللہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں گر فرشت اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے ہم کتنے مقدروں والے ہیں ہم کتنے بختوں والے ہیں کہ الحمدللہ جس کے لیے بات آمینہ کے لال نے کی ہو اسے نہ دنیا میں کوئی پریشانی ہوتی ہے نہ حشر میں کوئی پریشانی ہوتی اور الحمدللہ الخیریو موسم آپ کے سامنے ہے گرمی کی شدت ہے
لیکن آج عکس خواجہ ابو الخیر، آج تصویر خواجہ ابو الخیر سیدی و مرشدی حضرت خواجہ ابو الجمال الشیخ محمد بدر عالم جان دامت برکاتہم العالیہ، آج صوفی محمد رضوان قدیر الخیری صاحب تشریف فرما ہے۔ جب آپ تشریف فرما ہوئے تو کہنے لگے کہ ہم گرمی کو نہیں دیکھتے بلکہ ہم حضور کی محبت میں گرم دلوں کو دیکھتے ہیں، اور الحمدللہ سے ہو اللہ 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 ہو، چومو 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 اللہ 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 الحمدللہ ہمیں ایسے مخلص مرشد ملے ہیں، ہمیں ایسے اخلاص والے مرشد ملے ہیں کہ جن کی صحبت کی برکات یہ ہیں کہ آپ کی صحبت میں بیٹھنے والوں کا پسینہ بھی قیامت کے دن ترازوں میں خیر کے ساتھ تولا جائے گا۔ الخیریو آپ مقدر والے ہو، لوگوں کے پسینے گرمی میں ضائع ہوتے ہیں، لیکن ذکر کرنے والوں ابو الجمال کے سامنے اور تمہیں مبارک ہو، قیامت کے دن یہ ذکر خدا میں نکلنے والا پسینہ تمہاری اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ، کیونکہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، ارے سینوں میں چھپائی جاتی ہے، تو عید کی میں ساگر سے نہیں، ارے نظروں سے پلائی جاتی ہے، تو عید کی میں ساگر سے نہیں، ارے بات تو جب ہے، ارے بات تو جب ہے کہ ایسا رابطہ پیدا کرو، بات تو جب ہے کہ ایسا رابطہ پیدا کرو۔ سیدی و مرشدی قبلہ عالم اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے، سنگیوں آنا جانا رکھو، آنے جانے میں ہی سب کچھ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بات تو جب ہے کہ ایسا رابطہ پیدا کرو، ارے بات تو جب ہے کہ ایسا رابطہ پیدا کرو، ارے یہ تمہیں دیکھا کریں تم انہیں دیکھا کرو۔ بات تو جب ہے، بات تو جب ہے کہ ایسا رابطہ پیدا کرو، ارے یہ تمہیں دیکھا کرے تم انہیں دیکھا کرو۔ اے مقدر والو یہ دعا مانگا کرو، کوئی ایسا مرد کلندر آپ کو دیکھ لے، یقین جانے ہم کیوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اگر یہ کسی کو دیکھ لیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کسی بد نظرے کی نظر لگ جائے، سنیے گا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی بد نظرے کی نظر لگ جائے تو سنورا ہوا کام بھی بگڑ جاتا ہے۔ اگر اللہ کا فضل ہو جائے، مدینے والے آقا کی نظر رحمت ہو جائے، کسی مرد درویش کی نظر پڑ جائے تو پھر بگڑا ہوا کام بھی سنور جاتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ میں اور آپ مقدر والے ہیں کہ ہمیں نظر لگی نہیں بلکہ ہم پہ نظر پڑی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کرو کہ مرتے دم تک یہ نظر اسی طرح ہم پہ پڑی رہے، ہم آپ کے قدموں کے ساتھ لپٹ کر اسی طرح ذکر خدا کرتے رہیں، ذکر مصطفیٰ کرتے رہیں، کیونکہ میرے سیدی و مرشدی ارشاد فرماتے ہیں، سنگیو یہ اللہ کا ذکر اتنا با وفا ہے، یہ اللہ کا ذکر اتنا وفادار ہے، اگر دنیا میں تم اسے نہیں چھوڑو گے تو جب نزا کا عالم ہوگا یہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، یہ ذکر تمہاری زبان سے جاری ہو جائے گا۔ میرے
مرشد فرماتے ہیں وہی صوفی ہے، وہی عالم ہے، وہی غوث ہے، وہی قطب ہے کہ آخری وقت جس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے۔ اور میرے مرشد کریم کا ایک قول بیان کرنے لگا ہوں۔ اشعار آپ سنتے رہتے ہیں لیکن قربان جاؤں قول ابو الجمال پہ، میرے ابو الجمال کی زبان سے نکلے ہوئے ہر اس جملے پہ کہ جو الخیریوں کے لیے روشنی کا سما مہیا کرتا ہے۔ میرے ابو الجمال فرماتے ہیں ایک دن آگے نا موج میں آگے فرماتے ہیں الخیریوں اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں، آج کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہے، خدا کی عزت کی قسم آج کل کوئی بھی چیز خالص نہیں ملتی، کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن ابو الجمال نے گارنٹی دی ہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں اگر اخلاص کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہو گے اور اللہ اللہ کرتے رہو گے تو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑھ کے کیا بات ہے؟ ہاتھ بلند کر کے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے۔ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ جھومو 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 اب آپ سی وقار آپ کی انہی بھرپور محبتوں میں دعوت نادے رہا ہوں۔ عظیم مداحان رسول بلبل باغ مدینہ جناب محترم خرم الخیری برادران تشریف لاتے ہیں بارگاہ جانا میں اپنے مخصوص انداز میں سونے مرشد کے سامنے الخیریوں کے سینوں میں حضور کی محبت نعت کی صورت میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو بلند، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، جیوے 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 سبحان اللہ۔ نعت سے پہلے بابی دیوکار ہم اہل یعنی لاہور کی طرف سے حضور کبر عالم، ہمارے پاس ایسے الفاظ تو نہیں ہے لیکن یہ لجپال لوگ ہیں، رب کعبہ کی قسم میں اکثر اپنے پیر بھائیوں کو کہتا ہوں وہ مرید خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے شیخ طریقت صاحب نظر بھی ہوں، صاحب حال بھی ہوں، صاحب قال بھی ہوں۔ اس دور میں ایسے ہستیوں کا ملنا یقین جانے بڑی خوش قسمتی ہے۔ جس مرید کو ایسی ہستی مل جائے اس سے بڑا خوش نصیب شخص کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج نوجوان کسی کی بات نہیں مانتا لیکن یہ اتنے نوجوان یہ بیٹھے ہیں کہ اس مرد درویش کی نگاہ کا کمال ہے۔ یہ وجد اور رقص کرنا، یہ جھوم جھوم کے ذکر کرنا، یہ کہ کوئی ہمیں کہتا نہیں ہے، بس یہ مرد درویش کی نظر کا کمال ہے۔ یہ چہرے بھی سجے ہیں، دل بھی سجے ہیں، سر بھی سجے ہیں، آپ کے گھر بھی سج گئے ہیں۔ گلی میں آتے ہیں تو خانقاہیں بنا دیتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں تو آستانے بنا دیتے ہیں۔ اور پھر یہ ذکر نہیں، خانقاہ میں عظیم درسگاہیں بھی قائم ہیں جہاں پہ قاری قرآن بھی تیار ہو رہے ہیں، حافظ قرآن بھی تیار ہو رہے ہیں، حضور کے خان بھی تیار ہو رہے ہیں، دلوں کو بھی سجا رہے ہیں۔ اللہ پاک اس خانقاہ کو تا قیامت آباد و شاد رکھے، حضور آتے رہیں اور یہ فیض عطا کرتے رہیں۔ ایک مرتبہ بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، حالت بتا رہی ہے یہ کیف و سرور کی، اس محفل پہ خاص نظر ہے میرے حضور کی۔ جس کا ایمان ہے باواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ اے ختم رسول مکی مدنی ہے
ختم رسل مکی مدنی ہے ختم رسل مکی مدنی ہے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی ہے ختم رسل مکی مدنی ہے ختم رسل محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے نوری میں اکثر جو پیار محمد زہرا میں جو پیار محمد زہرا میں جو پیار محمد زہرا میں اس پیار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں جو پیار محمد زہرا میں جو پیار محمد زہرا میں اس پیار کے جیسا کوئی نہیں ہے ختم رسل ہو جائے اگر ایک نظیر کرم ہو جائے اگر ایک نظیر کرم ہو جائے اگر ایک نظیر کرم محشر میں ہماری لاج رہے محشر میں ہماری لاج رہے محشر میں ہماری لاج رہے ہو جائے اگر ایک نظیر کرم محشر میں ہماری لاج رہے محشر میں ہماری لاج رہے شافائے محشر تیرے سوا شافائے محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے شافائے محشر تیرے سوا شافائے محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں ہے ختم رسل یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو ذیشان نبی ہے سب لے کے ذیشان نبی ہے سب لے کے ذیشان نبی ہے سب لے کے معراج کا دولہا کوئی نہیں
اللہ 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 ماشاءاللہ خوبصورت انداز کے ساتھ خرم الخیری برادران اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. جس کو سن کے لطف آیا ہے وہ جہاں کہیں بھی بیٹھا ہے یا کھڑا ہے وہی سے ذرا اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان جوانوں کو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ پسینہ پسینہ ہیں اور پھر بھی جوش کم ہونے کی بجائے بڑھ رہا ہے. جو پیچھے میرے بھائی بیٹھے ہیں میں آپ سے مخاطب ہوں ذرا حلف دیکھے ایک مرتبہ دایاں ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ. ماشاءاللہ کیونکہ بامانہ لوگ بیٹھے ہیں بامانہ لوگوں کا اسٹیج ہے بامانہ سامعین موجود ہیں اور الحمدللہ یہ وہ اسٹیج ہے کہ جہاں سے پڑھنے کی بھی وہ تلقین کی جاتی ہے جو کلام بھی بامانہ ہو. اگر کوئی دائیں بائیں تھوڑا سا ہو جائے تو فوراً تربیت کر دیا کرتے ہیں. حضرت علامہ غلام دستگیر فاروقی الخیری صاحب موجود ہیں. وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ ملاقات رہتی ہے. ہمیں خصوصی طور پہ شیخ کامل تربیت فرمانے کے لیے جب بیٹھے ہوں تو یہی تلقین کرتے ہیں کہ علم حاصل کیا جائے کیونکہ خود علم والے ہیں تو علم کے ساتھ محبت کرتے ہیں. تو آئیے میں ایک بامانہ شعر بامانہ کلام 2 سے 3 مصرے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. جنید بھائی توجہ کیجئے گا اور میں کہوں گا نہیں کہ آپ سبحان اللہ کہے. مجھے یقین ہے کہ جب میرا مصرع مکمل ہو جائے گا تو آپ کے دل سے آواز آئے گی کہ سبحان اللہ. میں عرض کر رہا ہوں علامہ غلام دستگیر فاروقی صاحب توجہ کیجئے گا. قبلہ صوفی باصفا جناب صوفی ساجد حسین الخیری صاحب خلیفہ مجاز دربار عالیہ مرشد آباد شریف اسٹیج کی زینت ہے. صوفی باصفا جناب صوفی رضوان قدیر الخیری صاحب دیگر جتنے بھی حضرات موجود ہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ نبوت ناز کرتی ہے رسالت ناز کرتی ہے. نبوت ناز کرتی ہے رسالت ناز کرتی ہے. نبوت ناز کرتی ہے رسالت ناز کرتی ہے. ارے محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے. سمجھ آئیے نبوت ناز کرتی ہے رسالت ناز کرتی ہے. محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے. اور نبی چلتے ہیں جب راہیں مہک جاتی ہیں خوشبو سے. سبحان اللہ. نبی چلتے ہیں جب راہیں مہک جاتی ہیں خوشبو سے. سبحان اللہ. نبی جب بات کرتے ہیں حلاوت ناز کرتی ہے. نبی جب بات کرتے ہیں حلاوت ناز کرتی ہے. آپ نے کہا کہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے تو آپ سب کے دل کی بات کر رہا ہوں کہ نبی کا رات بھر صوفی صاحب نبی کا رات بھر یا امتی کہنا. نبی کا رات بھر یا امتی کہنا. ارے محبت اتنی امت سے کہ امت ناز کرتی ہے. محبت اتنی امت سے کہ امت ناز کرتی ہے. آخری شعر پڑھ رہا ہوں. نبی کا رات بھر یا امتی کہنا. محبت اتنی امت سے کہ امت ناز کرتی ہے. اور خدا ہے مصطفیٰ ہیں. خدا ہے مصطفیٰ ہیں بیچ میں پردہ نہیں کوئی. ذرا کہیے سبحان اللہ. خدا ہے مصطفیٰ ہیں بیچ میں پردہ نہیں کوئی. ارے قریب اتنے کہ اس قربت پہ قربت ناز کرتی ہے. قریب اتنے کہ اس
قربت پہ قربت ناز کرتی ہے۔ میں نے ایک آیت مبارکہ گزشتہ حاضری میں پیش کی تھی، سبحان اللہ، جو کہ آیت مبارکہ میں نے درست نہیں پڑھی تھی کیونکہ شیخ کامل تشریف فرما ہیں، لائیو بھی چل رہا ہے، علماء کرام موجود ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میں آپ کی انہی بھرپور محبتوں میں بصد احترام التماس گزار ہوں، خطاب ذیشان کے لیے تشریف لائیں گے میرے مرشد الکریم کے عظیم تربیت یافتہ عالم دین مفتی پاکستان حضرت علامہ مولانا خواجہ غلام دستگیر فاروقی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، صدائے ابو الجمال، اللہ ہو، 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 اللہ ہو۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند درود و سلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عزیزان گرامی قدر، بلا شبہ میری اور آپ کی، اس پورے علاقے کی، اہلیان لاہور کی، اس جگہ کی بہت بڑی خوش بختی اور سعادت مندی ہے کہ ہمارے درمیان ایک مرتبہ پھر حضرت عالمی مبلغ اسلام شیخ طریقت و شریعت سیدی و مرشدی حضرت العلام خواجہ پیر محمد بدر عالم جان اطال اللہ عمرہ، آپ جلوہ افروز ہیں، اور سٹیج پر جہاں باقی سنگیان طریقت اور مخلصین تشریف فرما ہیں، ہمارے اس علاقے کی معروف دینی اور روحانی شخصیت پیر طریقت پیر سید شاہوار حسین شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہیں، اور آج ہم حافظ صاحب کی آمین کی اس بزم میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جنہوں نے الحمد سے لے کر والناس کی سین تک مکمل قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ یہ بھی قرآن عزیز کا اعجاز ہے جو دنیا کی کسی اور کتاب کو حاصل نہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی کوئی انگلش کی کتاب ہو، میتھ کی کتاب ہو، یا کسی بھی زبان میں کسی بھی علم کسی بھی فن پر اس کو مکمل حفظ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن قرآن عزیز کا اعجاز ہے، اور اس اعجاز کو قرآن عزیز نے خود جا بجا بیان فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو اتنا آسان کر دیا ہے اور اس کو اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم اسی قرآن کو پہاڑوں پر نازل فرماتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کی آیات کو ہم پہاڑوں پر نازل فرماتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اٹھ جاتے۔ یہ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اطہر ہے۔ میں اشارتاً ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں، حضور کے قلب مبارک ہے، یہ میرے اور آپ کی آقا و مولا کی شان مبارک ہے کہ وہ قرآن کی آیات کہ اگر ان کو پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا
تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اٹھ جاتے. آپ اندازہ تو لگائیں حضور تاجدار ختم نبوت، ختمی مرتبت، تاجدار انبیاء، آپ کے قلب اطہر کا مقام کیا ہے کہ پورا کا پورا قرآن میرے مصطفیٰ کے قلب اطہر پر نازل ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی قدر، پھر آگے اگر اس سے بھی بڑھ کر بات کروں تو ہر نبی کتاب لینے کے لیے، صحیفہ لینے کے لیے، اپنی شریعت کی اس کتاب کو لینے کے لیے کسی خاص مقام پر جاتے ہیں. لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جلوہ گر ہوتے ہیں اللہ کا کلام وہاں چلا جاتا ہے. اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے تو قرآن عزیز ایسی لاریب کتاب ہے، ازلی اور ابدی کتاب ہے. اس کتاب کو فنا نہیں، یہ کتاب زندہ ہے. ساری کتابیں آئیں، رد و بدل کا شکار ہو گئیں، تغیر و تبدل کا شکار ہو گئیں. ہر 2 4 6 سال کے بعد ان میں ان کے علماء اپنی مرضی سے چینج کرتے ہیں. لیکن قرآن عزیز نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. حکیم، یہ زندہ کتاب ہے. کون سی کتاب ہے؟ کتابیں زندہ قرآن حکیم. فرمائیے یہ زندہ کتاب ہے. اس کتاب کو فنا نہیں، اس کتاب کو دوام ہے. اور اس کی شان یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہو، محبت سے کہو نا سبحان اللہ. قاری صاحب شروع کرواتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ. 6 مہینے کا عرصہ نہیں گزرتا، سال کا عرصہ نہیں گزرتا، اور بعض بچے تو اس سے بھی کم عرصے میں پورے کے پورے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ فرما لیتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، انہی بچوں اور ان کے والدین کے بارے میں حدیث مبارک میں آیا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشہور و معروف حدیث مبارکہ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا. دیکھیں نا، یہاں پر کسی کا وزیر اعظم سے رابطہ ہو، صدر محترم سے رابطہ ہو، کسی کا کسی وزیر سے اور مشیر سے تعلق ہو، رابطہ ہو، اور اس کے ساتھ اس کی بات چیت ہوتی ہو، ہم کلام ہوتا ہو، ایم پی اے ایم این اے سے رابطہ ہو، تو بندہ پھولے نہیں سماتا، اس کے بازو سینے کے ساتھ نہیں لگتے. وہ کہتا میرا صدر سے رابطہ ہے، میرا وزیر اعظم سے رابطہ ہے، میرا فلاں ایم پی اے ایم این اے سے رابطہ ہے. یارو، خدا کی عزت کی قسم، تاجدار کائنات فرماتے ہیں ان بچوں کے والدین کو قیامت کے دن جب نورانی تاج پہنائے جائیں گے، لوگ دیکھنے والے کہیں گے یہ کوئی نبی ہے جس کو اتنا بڑا تاج پہنایا جا رہا ہے، یہ کوئی ولی ہے جس کو اتنا بڑا تاج پہنایا جا رہا ہے. آواز آئی، نہ یہ نبی ہے، نہ یہ ولی ہے، نہ ولایت کے کسی مقام پر فائز ہے. بس اس نے یہ خدمت سر انجام دی تھی کہ اس نے اپنی اولاد کو میرے کلام مجید کا حافظ قرآن بنایا. ایک طالب علم، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ طالب علم قرآن نورانی شیشہ تے رب دارا دکھلاوے، جو کوئی سن پڑھ عمل کماوے، وہ سدھا جنت جاوے. حضور کی بارگاہ میں آیا طالب علم قرآن مجید کی تعلیم لینے. اللہ اکبر. کوئی بڑے سے بڑا اٹھ کر آئے ہمارے لیے تو ہم بھولے نہیں سماتے. حدیث مبارکہ کے لفظ سنے بات کا اختتام کر رہا ہوں. تاجدار کائنات نے قرآن مجید کی تعلیم لینے کے لیے جو طالب علم آ رہا تھا،
ابھی پہلے بات ہو رہی تھی، یہ میری اور آپ کی خوش بختی ہے، لوگ کہتے ہیں بار بار تعریفیں کرتے ہیں، بار بار ذکر کرتے ہیں، بار بار اپنی خانقاہ کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم کیوں نہ کریں؟ اس گئے گزرے دور میں اللہ نے ہمیں وہ خانقاہ عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں وہ شیخ عطا کیے ہیں کہ جہاں دن رات قرآن مجید کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، حدیث مبارک کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جہاں شریعت کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، طریقت کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ آج کل کے اس دور میں جیسے ابھی خرم بھائی بیان کر رہے تھے، ایسی شخصیت کا مل جانا، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ حضور نے جب وہ آئے نا، سرکار نے بڑے مبارک الفاظ بولے، میں جو ہمارے برخوردار جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے توجہ فرمائیں، ان کے والد توجہ فرمائیں، ان کی والدہ، ان کے خاندان والے توجہ فرمائیں، حضور نے کیا شان عطا فرمائی اس کلام مجید کو حفظ کرنے والے کے لیے، اس کی تعلیم لینے کے لیے آنے والے کے لیے اور قیامت تک کے لیے۔ میرے مصطفیٰ نے سارے پروٹوکول کو ختم کر دیا، کیوں کہ حافظ قرآن کو پروٹوکول مصطفیٰ نے ان الفاظ میں دیا ہے۔ میرے آقا نے ایسے دونوں بازوں کو پھیلایا اور میرے آقا نے فرمایا مرحباً بطالب الدل بطالب العلم، فرمایا اے علم کے طالب، اے قرآن کو پڑھنے والے، دنیا کو کسی اور پروٹوکول کی ضرورت ہے، میں نبیوں کا تاجدار ہوں، میں تمہیں خود مرحبا اہلا وسہلا مرحبا۔ عزیزان گرامی قدر، آخری جملہ یہ ہے، قیامت کے دن میرے آقا حوض کوثر کا جام پلائیں گے تو پیالوں سے پلائیں گے، محبت سے کہیں سبحان اللہ، نہیں پیچھے والے بھی بولے ذرا گج کے کہیں سبحان اللہ، پیالوں سے حوض کوثر کے جام اپنے غلاموں کو پلائیں۔ لیکن حضرت امام غزالی نے اپنی کتاب میں یہ حدیث کو نقل فرمایا ہے، فرمایا جب دین کا خادم آئے گا، قرآن پڑھنے والا آئے گا، قرآن کو یاد کرنے والا آئے گا، قرآن مجید پہ عمل کرنے والا آئے گا، حافظ قرآن بعمل آئے گا، عالم بعمل آئے گا، تو میرے آقا اس کو یہ عزت افزائی اور حوصلہ افزائی یہ فرمائیں گے، اس کو یہ انعام عطا فرمائیں گے، اور پورے میدان معاشر کے سامنے اس بندے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ امتیاز عطا فرمائیں گے کہ میرے آقا اس پیالے کو رکھ دیں گے، پیالے کو بے کسپنا میں درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ ہے، ایک شخص بڑے ادب اور محبت سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، متی الساعہ، قیامت کب برپا ہوگی؟ میرے آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی نظر رحمت اٹھائی
اور اس شخص کی طرف دیکھ کر کے فرمایا کہ اے شخص یہ بتاؤ ما عادت لہا کہ تم نے اس دن کے لیے تیاری کیا کر کے رکھی ہوئی ہے؟ اب جو شخص بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اس شخص نے اپنی عبادت کو، نمازوں کو، اعمال کو حضور کی بارگاہ میں نہیں پیش کیا، بلکہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ یہ کسی کا عاشق جا رہا ہے، اور یہی مسلمان کی پہچان ہے۔ آج کی یہ نشست ہمارے مخلصین میں سے محترم جناب ندیم الخیری کے بھتیجے کی، بیٹے کی حفظ قرآن کی تکمیل کی خوشی کے اندر یہ دعا کی نشست ہے، اور اس وقت سٹیج کے اوپر جہاں بہت سارے علماء احتشام تشریف فرما ہیں، قرآن حضرات تشریف فرما ہیں، اسی میں ہمارے راہ طریقت کے ایک خوبصورت شخصیت حضرت پیر سید شاہوار حسین شاہ صاحب فرما ہے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کے آنے سے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بس ایک بات کر کسی پر اختتام کرتا ہوں، ایک شخص کے والد فوت ہو گئے، جب والد فوت ہو گئے تو جو ہمارے معاشرے کا مروجہ طریق ہے اس انداز میں تدفین کے بعد یہ تیسرے کا ختم ہے، یہ 10ویں کا ختم ہے، یہ 40ویں کا ختم ہے، اور اسی طرح وہ تسلسل سے وفادار اولاد اس جانے والے کے پیچھے اپنے آپ کو اس خدمت میں رکھ کر کے رب کے حضور اپنے والدین اور عزیز و اقارب کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہے۔